اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبینا۔ میرے نام سے میرے دوست نے ایک ویڈیو نشر کیا تھا جس میں کہا ہے کلمہ زوج غلط ہے۔ یہ تو قطعاً میری کلام نہیں ہے، کیونکہ میاں بیوی کے لیے قرآن کریم میں دو لفظ استعمال ہیں، ایک کلمہ نکاح ہے جو استعمال عامی میں غیر مناسب ہے، بدتہذیبی ہے، لہذا اللہ سبحانہ نے چند مخصوص جگہ پر یہ کلمہ استعمال کیا ہے، لیکن میاں بیوی کے تمام احکامات، تعلقات، حقوق سب زوج پر قائم، زواج پر قائم ہے۔ شاید یہ ادبی لحاظ سے عام طور پر ہم لوگ جو عربی نہیں، ہماری زبان زوج اور زوجہ کہتا ہے تو زوجہ غلط ہے، عورت بھی ہو زوج ہے، مرد بھی ہو زوج ہے، اس لیے زوجین کہتے ہیں۔ بہرحال ازدواج کے بارے میں ایک عرصہ پڑھا ہوں، کتاب پیش کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ میں زواج کو غلط کہوں، نعوذ باللہ۔ ازدواج میں ایک کلمہ جو بہت غلط ہے وہ استعمال کرتے ہیں آپ، علماء حضرات تکرار سے بولتے ہیں، علی المہر المعلوم۔ مہر کلمہ عربی نہیں، مہر فارسی قدیم ہے، اس کا کوئی ثلاثی عربی میں نہیں، عربی میں مہارت آئی ہے
مہر نہیں. فارسی میں مہر محبت پیار کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں میاں بیوی کے درمیان ہونے والی معاہدے کو میثاق غلیظ کہا ہے. قرآن میں چند جگہ معاہدے کو میثاق غلیظ کہا ہے. ازدواج میں بھی میثاق غلیظ کہا ہے. یہاں اس معاہدے میں نمبر 1 ممبر رکن جز عورت ہے، دوسرا مرد ہے، تیسرا اجتماع ہے. یہ معاہدہ ایک اجتماع میں ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باپ سے اولی بِإِذْنِ اہلہن، اہل کی مرد کی سرپرستی سے کریں. ہم چونکہ احکام شرعی نہیں بولتے ہیں، جو جناب نقوی کو بہت گران لگ گیا ہے. احکام شرعی استناد صحت و غلط علماء مجتہد سے نہیں، اہل بیت و اصحاب سے بھی نہیں. حکم شرعی نبی سے بھی نہیں، حکم شرعی تنہا اللہ فرماتے ہیں. اللہ لڑکی اگر بالغ بھی ہو جائے، باپ ہے، باپ ولی ہے، باپ نہیں بائی ولی ہے، بائی نہیں چاچا ولی ہے. اس عورت کو کسی دن مصیبت میں پھنس گیا تو واپس انہی کے پاس آنا ہے. جا کے ہر جگہ جا کے نکاح اجازت نکاح پڑھنا، یہ فتویٰ مجتہدین کی غلط ہے. مجتہدین کی فتاویٰ قرآن کے خلاف وہ بہت ہے. یہ کہ از فتویٰ قرآن میں آیا ہے زانی زانیہ سے عقد کریں، مومنین کے لیے یہ ازدواج حرام ہے. سورہ نور میں آیا ہے وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. مومن کو چاہیے، مومنہ کو چاہیے زانیہ سے عقد نہ کرے. اسی طرح مدعا ازدواج زمان بردار نہیں، وہ مدت بردار نہیں. ازدواج زوجتو کہنے کے بعد قیام یعنی حتی الموت مادام العمر ہوتا ہے. لہذا اجتماع میں ہو، لہذا میں چونکہ بلتستان میں نکاح عقد
خفیہ کرتے تھے، مولوی نماز تعقیبات کے بعد پڑھتے تھے، لوگوں کے حبے چھپا کے لکھتے تھے، اب وہ شریعت کرتے تھے۔ لہذا میں نے اس سے بہت مصیبتیں ہوئی ہے، المیہ ہو گیا ہے۔ لہذا میں نے کہا کہ میں حکم فقہ نہیں ہوں، فقیہ نہیں ہوں، ہم فقہ کو، اجتہاد کو قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ کہ آج جنایات علماء عورت کی ذرے ضمانت ہے، مہر کا معنی پیار محبت مٹھائی کہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جنایت خواتین پر پاکستان کے دینی حلقے اس ازدواجی مسئلے میں ظالم شیطان اخرس ہیں، کیونکہ وہ اسم کو خراب کر کے رکھا ہے۔ حق ذرے ضمانت کو دنیا بھر سے صرف پاکستان قلیل پر رکھا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو تھیلا بھر کے سونا دے دے کم کہا ہے۔ لہذا انٹرنیٹ سے دین سیکھنے والے کو دین سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اگر حکم شرعی پوچھتا ہے تو حکم شرعی نہیں پوچھتا ہے، اپنے حق میں فتویٰ پوچھتا ہے۔ لہذا میں نے کہا، تنہا ان کو نہیں کہا، عرصے سے میں نے کہا ہے، میں فقہی مسائل نہیں بتاتا ہوں کیونکہ باہر موجود ہے۔ باہر مسائل بولنے والے موجود ہیں، اگر اصول و قواعد کے ساتھ بولنے والا ہوتے تو ہم ایسے مسائل میں دخل دیتے۔ لہذا مہریہ غلط ہے، مدعا غلط ہے، مسیار غلط ہے، نکاح سری غلط ہے، چھپ چھپا کے ازدواج غلط ہے۔ ازدواج عام اجتماع میں ہونا چاہیے، اور یہ میثاق غلیظ ہے، گواہان شہود کے حضور میں وجود میں آتا ہے۔ لہذا جدائی بھی خفیہ نہیں ہوتا ہے، تم کو طلاق، اس سے طلاق نہیں ہوتا، یہ بھی گواہان کی حضور میں ہونا چاہیے۔ لہذا یہ ایک بات۔ دوسرا کلمہ تفسیر ہے۔ تفسیر میں نے کہا ہے اور لکھا بھی ہے، تفسیر قرآن کے خلاف، قرآن کو کنارے پہ لگا کے کوفہ بصرہ میں، خراسان میں، ہرات میں، بخارا میں، سمرقند میں منافق نشینین نے دوسری تیسری صدی میں قرآن کے خلاف جعل کی ہے۔ یعنی تفسیر آیت سے غیر مربوط معنی کرنے کو تفسیر کہا ہے انہوں نے۔ بطور مثال سورہ مائدہ کے 68ویں آیات، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں کہاں
امامت کا ذکر ہے، اس میں کہاں علی کا ذکر ہے۔ اسی طرح دیگر آیات سے بے ربط تفسیر کی ہے۔ مفسرین نے یعنی خالص اپنی مذہب کے مطابق انہوں نے تفسیر کی ہے۔ تنہا یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شیعہ ہے، شیعہ سنی دونوں ایک ہے۔ اسلام کو کنارے پہ لگائے، قرآن کو کنارے پہ لگائے۔ لہذا یہ جو اشکال، اس میں کوئی اشکال نہیں، تفسیر بھی غلط ہے۔ پورے قرآن آیت کو دیکھا نہیں، آیت کا خیال نہیں رکھا، کلمے کا خیال نہیں رکھا، غیر مربوط معنی۔ اگر کوئی تفصیل چاہے، میں اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک مثال پیش کر سکتا ہوں۔ بتائیے جو دعویٰ تم لوگوں نے کیا ہے قرآن کے اس آیت میں کہاں سے نکالتے ہیں؟ لہذا نیٹ پر گزارا نہ کرو، کتاب پڑھو، دخل دے دو۔ بیٹھے بیٹھے دین نہیں پڑھتے ہیں، دین نہیں پڑھتے اور شریعت میں مداخلت کرتے ہیں، یہ بڑا جرم ہے۔ بہرحال یعنی آپ کو پتہ ہے اپنے مسائل میں حق کون ہے، حق کس طرف ہے، اس کے باوجود آپ نے ذمہ داری میرے اوپر لگانے کے لیے ہم سے پوچھا اور ہم نے دخل نہیں دیا، وہ آپ پر گران گزری ہے۔ بہرحال اس میں ایک جملہ جو ہے وہی زواج ہے۔ زواج جو ہے عربی قواعد کے حوالے سے یعنی زوجہ نہیں زوج ہے، زوجہ نہیں زوج ہے، ورنہ تمام احکام مرد عورت کے کلمہ زوج پر قائم ہے۔ ارث زوجہ لے گا، زوج لے گا، یعنی نفقہ لے گا، عدہ وفات پر رکھے گا۔ یہ تمام احکام جتنا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کلمہ زوج پر رکھا ہے۔ ہاں آگے بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔